السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء شعبۃ من الایمان، وفی روایۃ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، او کما قال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وبارک وسلم علیہ صلاة دائمہ متصلة تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بچوں اور عفت مآب ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان اور اس کی مال کو جنت کے عوض خریدا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے عوض انسان کی جان اور اس کے مال کو خرید رہا ہے۔ یہاں یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کی جان اور مال کے عوض جنت کو بیچا۔ جنت کو بیچنے کا تذکرہ نہیں، بلکہ انسان کی جان مال کو خریدنا ہے۔ جنت کو بیچا کیوں نہیں؟ مفسرین کرام نے اس کی کچھ وجوہات ذکر فرمائی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ انسان کسی بھی شے کو جب بیچتا ہے تو کسی مالی مجبوری کی وجہ سے بیچتا ہے۔ اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، چلو میرے پاس یہ گھر موجود ہے، میں اس کو ذرا سیل آؤٹ کر دوں تو اس کے جو ملیں گے پیسے وہ میں کسی کام میں لگا لوں گا۔ تو کوئی مالی مجبوری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی چیز کو بیچا جاتا ہے۔ اللہ کو مالی مجبوری نہیں، اس لیے جنت کو نہیں بیچا۔ دوسری ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ کسی مالی منفعت کی وجہ سے بھی انسان کسی چیز کو بیچا کرتا ہے۔ بھئی میں نے 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا، اب اس کی جو قیمت ہے وہ 2 کروڑ بن گئی۔ مالی منفعت ہے نا، کہاں 50 لاکھ کہاں 2 کروڑ، چنانچہ اس پلاٹ کو اس نے بیچ دیا مال کی نفع کی خاطر۔ تو اللہ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لہذا نہ اللہ کو مالی مجبوری ہے اور نہ ہی مالی نفع کی توقع۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بیچا نہیں، بلکہ انسان کی جان اور مال کو جنت کے عوض خریدا ہے۔ جان اور مال کو کیوں خریدا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ انسان کی جو جان ہے وہ اللہ کی دی گئی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ بھئی ہمیں جو یہ جسم ملا، اس کے اندر جان ملی، کس نے دی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان کو خریدا، پھر اس کے مال کو خریدا۔ مال کو کیوں خریدا؟
اس وجہ سے کہ اللہ نے ہی انسان کو مال دیا. تو چاہے جان ہو یا مال، یہ کس کی دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جان اور مال کو خرید رہا ہے، اور خرید اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ ہم نے انسان کو دی تھی، انسان کے اختیار میں دی گئی ہے. یعنی انسان کی جان ہے، اس کا مال ہے، وہ جیسے چاہے اپنی جان اور مال کو استعمال کرے، خود مختار ہے نا انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جان مال خرید رہا ہے کہ میرے بندے، یہ میں نے دیا تو تجھے خود میں نے دیا ہے، جان بھی مال بھی، لیکن اب تیرے اختیار میں تو ہے، خود مختار ہے تو. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے عوض خریدوں، تجھ سے تیری جان لے کر، تجھ سے تیرا مال لے کر، اور جنت تجھے اس کے بدلے میں دے دوں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی دینے والا ہے اور خود ہی لینے والا ہے. جان مال بھی اللہ نے دی اور اللہ لے رہا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت دے رہا ہے، اور وہ نعمت جنت کی صورت میں ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت میں کبھی بھی زوال نہیں. وہاں جان اگر ہے تو ابداً ابدا، وہاں کی نعمتیں ہیں تو ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے وہاں کی زندگی کو رکھا، وہاں کی نعمتوں کو رکھا. اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے کلام کیا اور یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے انسان کی جان اور مال کا تذکرہ تو فرمایا کہ میں نے جان اور مال کو جنت کے عوض خریدا، لیکن یہاں قلب کے بارے میں نہیں فرمایا، انسان کے دل کے بارے میں نہیں فرمایا. دل بھی تو جان کا حصہ ہے نا، دل بھی تو انسان کے جسم کا حصہ ہے. اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے انسان کا دل بھی خریدا. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قلب تو ہے ہی اللہ کے لیے وقف. یہ قلب کس کا ہے؟ یہ قلب اللہ نے دیا، بے شک دیا، لیکن یہ قلب دیا اپنے ہی لیے دیا. گویا کہ یہ قلب کو اللہ نے انسان کے اختیار میں نہیں دیا کہ یہ بندے یہ قلب ہے، یہ تیرے پاس ہے، تو جو چاہے اس کا کر. نہیں، اللہ نے قلب کو انسان کو دیا ہی نہیں ہے، یہ قلب ہے ہی اللہ کے لیے. گویا کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے. اور جو چیز پلاٹ ہو، گھر ہو، جو چیز وقف ہوتی ہے نا کسی شخص کے لیے، کسی ادارے کے لیے وقف ہے، تو اس کے لیے بیع اور شرع نہیں کی جاتی، اس کے لیے خرید و فروخت نہیں ہوتی کہ چلو کچھ دو کچھ لو کی پالیسی ہو. قلب کے بارے میں اللہ نے اس لیے بیع و شرع نہیں کری، جنت کے عوض اس کو خریدا نہیں، اس وجہ سے کہ یہ قلب ہے ہی اللہ کا. یہ دھڑکے تو اللہ کے لیے دھڑکے، اس کے اندر محبت ہو تو اللہ کی ہو. لہذا یہ قلب جو کہ اللہ کے لیے وقف ہے، اس قلب کی زمین پر انسان کو محنت کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کے بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف اس کے لیے جو کہ قلب سلیم لے کر آیا، اس کے لیے نعمت ہے. تو قلب سلیم، قلب متواضع کو کہتے ہیں، قلب مطہر کو کہتے ہیں، پاک صاف نکھرا ہوا قلب. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس قلب کو بنا سوار کے لے کر آؤ، پاک کر کے، نکھار کے، صاف ستھرا قلب سلیم لے کر آؤ، کیونکہ اس دن تمہیں تمہارا بھی مال اور تمہاری اولاد فائدہ نہیں دے گی. اچھا، یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قیامت کے دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا جو کیا گیا صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، مال میں سے کیا،
وہ انسان کے کام آئے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. اور دوسری طرف جو اولاد ہے، اگر وہ نیکوکار ہے، نیکی کی زندگی پہ چلنے والی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حفظ کر رہی ہے، دین پر چل رہی ہے، تو وہ اولاد بھی صدقہ جاریہ کے تحت اس بات کی کام آئے گی، اس کے کھاتے میں نیک اعمال جاتے رہیں گے. تو ایک طرف مال بھی فائدہ دے رہے اور اولاد بھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اس دن تو مال اور اولاد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. تو ایسا کیوں ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ الفاظ ہیں جس کو کوٹ کیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں، یوم لا یخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن کی جب جی مر کر مجھے اٹھایا جائے گا مجھے کوئی خسارہ نہ ہو، کوئی پریشانی مصیبت نہ ہو. کیوں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن تو وہ ہے کہ جس دن مال اور اولاد میں کسی کے کام نہیں آنا. اور یہ الفاظ دراصل وہ کفار کو تعلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، نمرود کے اور جو پیروکار تھے اس کو تعلیم کرتے ہوئے کہ اس دن تمہاری کفریہ جو اولاد ہے نا وہ تمہارے کام نہیں آئے گی، اور جو مال تم چھوڑ کر گئے ہو وہ اولاد کے اندر وراثت میں تو تقسیم ہو جائے گا، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، اس لیے مال بھی تمہارا اس دن کام نہیں آئے گا. ایک مسلمان کو اللہ نے گویا کہ یہ نعمت دی ہے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد قیامت کے دن کام آئے گی. یہ جو بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس مدرسے میں، حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے اور اساتذہ، یہ دین کا ماحول ان کے کام آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان کے والدین کو، ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں، فائدہ ہے. اور اتنا فائدہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو وہ تاج پہنائے گا سنہری، جس کی سنہری کرنیں اتنی تابہ ہوں گی، اتنی روشن چمکدار ہوں گی کہ سورج کی روشنی کو شرما دے. تو یہ اللہ نے ان کو فائدہ دیا نا، ان کی اولاد کی برکت سے، ان کے مال کی برکت سے. تو ایک مسلمان کو تو اللہ نے یہ فائدہ دینا ہے، لیکن اس کے لیے مزید یہ فائدہ دگنا ہو جائے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو نیکوکار والا دل، پاکیزہ، صاف ستھرا، نکھرا ہوا دل لے کر آئے. تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ دل کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ دل اگر اللہ کے لیے وقف ہے تو اللہ خود ہی اس کو پاک کر لیتا. اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ میرے بندے یہ قلب تمہیں دیا، اس قلب کو تم نے پاک کرنا ہے؟ بھائی یہ قلب تو اللہ نے ضرور دیا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک کرائے کے طور پر ہے، ہم اس کو کرائے دار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کا گھر آپ کی اپنی ملکیت ہو تو آپ پابند ہیں اس کو صاف رکھنے کے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے، آپ کے لیے کی ذمہ داری ہے. محلے میں سے تو کوئی نہ آنا صاف کرنے کے لیے، جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے ہے بھائی، محلے میں سے تو نہیں آئے گا. گھر کے اپنے بندوں کو، افراد کو صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک گھر وہی آپ کا اپنی ملکیت والا آپ نے کسی کو کرائے پر دے دیا، اب مالک تو ہے کون؟ آپ، لیکن جس کو آپ نے کرائے پر دیا وہ اب کرائے دار اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اس گھر کی صفائی ستھرائی کرے. تو یہ قلب بے شک اللہ کا ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دیا، ہم اس کے کرائے دار ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے قلب کو صاف کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغۃ، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہے، وہ صاف ستھرا ہے، تو پورے جسم کی صفائی ستھرائی کا یہی ذمہ دار ہے. یہ صاف تو سارا جسم صاف،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی، یہ قلب کے اندر خرابی آ گئی، گوشت کے ٹکڑے کے اندر، تو سارا بدن ہی خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ تمہارا قلب ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ قلب جو دیا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ اسی کی صفائی ستھرائی سے سارا بدن کی صفائی ستھرائی ہے، اور اسی کی خرابی سے سارے بدن کی خرابی. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہماری زبان غلط بول رہی ہے، ہمارے کان موسیقی سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، ٹہ میں لگے ہوئے، ہمارے ہاتھ ہمارے اختیار میں نہیں، پیر ہمارے اختیار میں نہیں، تو دراصل ہمارا دل ہمارے اپنے اختیار میں. دل پورے جسم کا ایک بادشاہ ہے، کنٹرولنگ سینٹر ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جو انسان کا برین ہے، دماغ، یہ انسان کا کنٹرولنگ سینٹر ہے. ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا بے شک دماغ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ جسم کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس دماغ کو بھی کنٹرول کرنے والا دل ہے. اس دماغ کو بھی کنٹرول کرنے والا دل ہے. بھئی آپ کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، بھئی کھانا تو آپ نے کس سے؟ ہاتھوں سے لقمہ بنانا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، دانتوں نے چبانا ہے، اور معدے میں جا کر ہضم ہونا ہے. بھئی کھانا تو آپ کھاتے ہیں ہاتھوں سے، منہ سے، اور اس پورے ان اعضاء سے. آپ کا جانے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ چلتے تو ہیں پیروں سے. آپ کا لکھنے کا دل نہیں چاہ رہا، پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، سبق یاد کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. بھائی سبق تو یاد ہوتا ہے دماغ سے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی فطرت آپ سے کہلوا رہی ہے کہ دل پورے جسم کا کنٹرولنگ سینٹر ہے. آپ کا دل آپ کے قابو میں اگر ہو تو آپ کے ہاتھ بھی صحیح اٹھیں گے، آپ کے پیر بھی صحیح چلیں گے، آپ کی زبان صحیح بولے گی، آپ کی آنکھیں صحیح دیکھیں گی، آپ کے کان صحیح سنیں گے. آپ کا دل آپ کے اختیار میں نہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دل دیا اپنی یاد کے لیے، اپنے لیے وقف رکھا. صفائی ستھرائی کے ذمہ دار آپ ہیں، اور صفائی ستھرائی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اسی کے صاف ہونے سے سارے بدن کی صفائی ہے، اور اگر یہی خراب ہو گیا تو ہمارا سارا بدن خراب ہے. تو ہم اپنے دل کی اس زمین پر محنت کریں. یہ دل کی زمین اللہ نے ہمیں بالکل کھیتوں کی زمین کی طرح دی ہے کہ کھیت اگر اپنی اس پر ہل چلانا چھوڑ دیا جائے، پانی دینا چھوڑ دیا جائے، تو چاہے آپ اس میں بیج بوئیں لیکن اگیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین سخت ہو چکی ہے. آپ کی دل کی زمین بھی اگر سخت ہو گئی تو آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے وقت بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا. دین کی مجلس میں بچے بیٹھے ہوں گے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہوگی، آپس کے اندر باتیں، آپس کے اندر کونی مار مار کے بولنا کہ بھئی وہ ذرا دیکھو کیا ہے، وہ ذرا سوچو کیا ہے، دیکھو ذرا وہ تم نے دیکھا، وہ دیکھا، سوچا. تو اس طرح کی جو باتیں مجلس کے اندر ہو رہی ہیں اور کلاس کے اندر ہو رہی ہیں، استاد سامنے ہے، شیخ سامنے ہو، والدین سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اگر ادب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی زمین پر بیٹا محنت نہیں ہوئی. دل ہمارا ایک کھیت کی طرح کی زمین تو ہے لیکن سخت ہو چکا ہے. قرآن مجید سے پوچھئے کہ کتنا سخت ہو جاتا ہے دل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دل کی زمین پر محنت کرنا لوگوں نے چھوڑا، بنی اسرائیل نے، تو فطال علیہم الامد، ایک مدت ان پر گزری، بڑی طویل مدت، کہ انہوں نے اپنے دل کی زمین پر کوئی محنت نہیں کری، کوئی ذکر، کوئی اذکار، کوئی تلاوت، کچھ نہ کیا، تربیت نہیں کری. فطال علیہم الامد فقست قلوبهم، تو پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے، اور انہی میں سے وکثیر منہم فاسقون، بہت سے ان میں سے فاسق ہو گئے، اعلانیہ گناہ کرتے.
لوگوں کے سامنے گناہ کرتے اور بے باک ہو کے کرتے. بے باک ہو کے جب انسان کسی ڈھکے چھپے انداز کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا تو اسے کچھ خوف ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن جب انسان کھلے عام قانون توڑنے لگے، کھلے عام گناہ کرنے لگے، کھلے عام لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے اسے کسی کا خوف ہی نہیں رہا. تو جب اسے کسی کا خوف نہ رہے تو پھر اس پر خوف مسلط کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس پر سختی کی جاتی ہے. بچوں نے ہیلمٹ پہننا چھوڑے تو اب سختی آ گئی کہ نہیں. بچوں نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں جناب ولیاں اٹھاتے پھر رہے موٹر سائیکلوں کی، وارڈن کے کان کھڑے ہو گئے، وارڈن کی آنکھیں چوکنی ہو گئی. انہوں نے جناب پھر دے دنادن جو چالان کیے ہیں نا، تو ایک ایک دن میں 63,000 چالان ہوئے لاہور میں. ایک دن میں 63,000 چالان اور سینکڑوں FIR اور کئی کئی گھنٹے ان کو حوالات میں بھی رکھا. ان کے ماں باپ بیچارے تھانے سے باہر کھڑے انتظار کر رہے. ایک والد سے کے بارے میں ہم نے سنا 48 گھنٹے سے تھانے کے باہر وہ موجود ہے اور اسے اندر نہیں آنے دیا جا رہا، اپنے بچے سے نہیں ملنے دیا جا رہا. بھائی بچے سے ملے، FIR کی کاپی ملے تو پھر اس کو وکیل کروائے اور اس کی ضمانت لے. 48 گھنٹے سے باپ کھڑا ہوئے باہر. یہ کیوں ہوا کہ قانون کو انہوں نے ہلکا لے لیا تو پھر سختی کرنی پڑی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورۃ الحدید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہ اللہ نے یہ جو لوہا ہے نا یہ اتارا ہے، نازل کیا ہے آسمان سے. اس کے اندر ایک شدت ہے اور یہ شدت کے ساتھ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے نفع بھی رکھتا ہے کہ اس لوہے سے بنتی ہے تلوار اور تلوار کام آتی ہے میدان جہاد میں. تو کبھی کبھار سختی کرنی پڑتی ہے دین یا دنیا سمجھانے کے لیے. تو بچوں نے ولیاں اٹھانی نہیں چھوڑی. تو جب وارڈن کے چالان شروع ہوئے تو اب کیا ہے، گھر میں دب کے بیٹھے، باہر نہیں نکلتے. باہر نکلیں گے تو پھر نہ ID کارڈ ہے نہ لائسنس. تو میرے عزیز بچوں، میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتاب کی نعمت دی، ذکر اذکار کی نعمت دی. جب اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کے دل سخت ہو گئے. جب دل سخت ہو گئے تو پھر پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس بات کے بعد ان کی دل اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ جیسے پتھر ہو. پتھر سخت ہوتے ہیں نا، ان کے دل سخت ہو گئے کیونکہ ایک مدت گزر گئی، انہوں نے دین پر کوئی عمل نہیں کیا، اپنے دل کی زمین پر محنت نہیں کری. دل جب سخت ہوئے تو ایسے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ جیسے پتھر ہو او اشد قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر سے زیادہ سخت ہو سکتے؟ پتھر کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتا ہے کیونکہ بعض پتھر سخت ہونے کے باوجود ان میں سے چشمے نکلتے ہیں، پانی آتا ہے نکلتا ہے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف و خشیت سے زمین پر گر پڑتے. لیکن انسان کا دل ایسا سل نما پتھر بن گیا کہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کا ذکر لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہو رہا ہو. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. قرآن حضرت درس اس کا دیا کرتے تھے. لوگوں پر ایک عجیب اثر ہوتا تھا، کوئی روتا، کوئی دھوتا، کوئی اپنے آنسو ملتا، کوئی اپنے آہ و فغاں کرتا، تڑپتا. لوگوں پر ایک اثر ہوتا تھا. لیکن ایک شخص حضرت کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ کا درس قرآن سنتا تو ہوں لیکن اثر کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے، آپ اس کو جگا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا واقعی میں میرے قرآن کے درس سے تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی حضرت میرا دل سو چکا ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر بیٹا یوں نہ کہو کہ دل سو گیا بلکہ یوں کہو کہ دل مو گیا. کہ سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے اٹھ بیٹھتا ہے، سوئے ہوئے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جا سکتا ہے
لیکن تمہارا دل سویا نہیں بلکہ مر چکا ہے کہ اگر مرا ہوا ہو تو اس کو جھنجھوڑا جائے تو اثر نہیں ہوتا. تو یہ نہ کہو کہ دل سو گیا بلکہ یوں کہو کہ دل ہو گیا. تو آج ہماری حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صنم خانہ بنا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ صمد خانہ ہوتا. اس میں تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہوتی، تبھی تو یہ دل بنتا ہے، نہیں تو یہ سل کا پتھر بن جاتا ہے. تو آج ہمارے دلوں کے اندر بتوں کی اور چیزوں کی تصاویر موجود ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہمارا دل کے اندر تو صنم خانہ ہے. دنیا کی تصویریں، دنیا کی محبت کی تصویریں، لوگوں کی محبت کی تصویریں، چیزوں کی محبت کی تصویریں، کتنا کتنا ہماری تصویروں کے ساتھ یہ دل آلودہ ہے. تو جب ہمارا دل صنم خانہ بن چکا ہو تو اس کے اندر پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئے؟ اس پر اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ حضرت یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ فرمائے کرتے تھے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ تو تمہاری ایسا ہے جیسے تم ان کے یہ بت بن چکے ہیں تمہارے دل کے اندر. یہ کیسی تصویریں تم نے اپنے دل کے اندر بنا لی ہیں، تصویریں اور بت کی صورت میں اپنے دل کے اندر سجا لی ہیں. انتم لها عاکفون، جس کے سامنے تم جھکتے ہو. آج ہم ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ دنیا کے آگے جھکے ہوئے، دنیا کی محبت کے آگے. تو ہمارا دل جو ہے یہ دل نہیں رہا، صنم خانہ بن چکا ہے. ہمیں اس کی سرزمین پر محنت کر کر اسے صمد خانہ بنانا ہے. اور جب یہ دل صمد خانہ بنتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے، تو پھر یہ دل بنتا ہے. اور ایسا دل بنتا ہے کہ یہ محب اپنے محبوب کے لیے اپنے دل کے اندر ہر وہ چیز سجا لیتا ہے کہ جو محبوب کی محبت کے لیے ہو. جو محبوب چاہتا ہو یہ محب وہی کرتا ہے. جو محبوب کی چاہت ہو یہ محب وہی کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی نہج پہ تربیت فرمائی تھی. اللہ کی محبت کو دل میں ڈالا تھا. نتیجہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت کے آگے دنیا کی ہر محبت ختم ہو گئی تھی، جڑ کٹ کے رہ گئی تھی. غزوہ بدر کا واقعہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ 22 جمادی الثانی ان کی تاریخ وفات ہے، اور آج کیا ہے؟ 13 جمادی الثانی، ایک ہفتے کے بعد ان کا تاریخ وفات. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے اندر شامل ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہیں. ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا اور قریش مکہ کفار کی طرف سے ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں یہ دونوں، مسلمان اور کافر. غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہیں، کفار 1000 سے زائد ہیں. جنگ ہو رہی تھی. جنگ کے دوران کئی مرتبہ بیٹے کی تلوار کی زد میں باپ ابو بکر آ رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا چلا، لیکن بیٹے کی محبت غالب آ گئی، اس نے چھوڑ دیا. جنگ ختم ہوئی، بعد میں عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہو کر اپنے باپ سے یہ کہنے لگے ابا جان وہ وقت تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے، لیکن میں نے باپ کی وجہ سے، باپ ہونے کے ناطے آپ کو چھوڑ دیا. باپ ہونے کے ناطے آپ کو کچھ نہ کہا، تلوار آپ کی نہیں چلائی بلکہ پھر کسی اور مسلمان کی طرف متوجہ ہو گیا، آپ کو چھوڑ دیا. تو اب باپ کا جواب سنیے. حضرت ابو بکر فرماتے بیٹا تو مجھے نظر نہیں آیا، اگر تم مجھے نظر آ جاتا نا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میرا تیرا جو جھگڑا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا. اس وقت میں یہ نہ دیکھتا کہ باپ کون بیٹا کون، اس محبت کو کبھی میں درمیان میں نہ لاتا. تو مجھے نظر آ جاتا تو پھر میں تجھے نہ چھوڑتا. تو میرے عزیزوں، یہ ہے محبت کا وہ درجہ جو دل میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو محب اپنے محبوب کے لیے ہر چیز آسانی سے کر لیتا ہے. یہی غزوہ بدر
جب مکمل ہوئی بہت سے قریش مکہ اس کے بڑے بڑے سرداران وہ پکڑے گئے. انہی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ان کے والد ابی وقاص وہ بھی موجود تھے. یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے یہ مسلمان تھے عشرہ مبشرہ میں سے. تو روایت میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ مکے کے اندر جو بیٹا سب سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا ہے نا وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. اس سے بڑھ کر کسی نے اپنے باپ کی محبت اور خدمت نہیں کری. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے باپ اور دوسرے قریش کے سرداران کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے. تو اسی دوران ان کے والد ابی وقاص نے کچھ نازیبہ گفتگو شروع کر دی سعد کے سامنے کہ سعد تم نے ایمان لانے کے بعد محمد کو خدا بنا لیا ہے, اس کے سامنے تم اس کو پوجنے لگے ہو اور اس کے سامنے تم نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے اور باپ کی شفقت محبت سب پس پش ڈال دی ہے. تم نے تجھے میری کوئی فکر نہیں, زنجیروں میں جگڑ کے مجھے گرفتار کر کے لا رہا ہے. تو سعد نے انہیں ٹوکا, انہیں ڈانٹا کہ ابا جان یہ گفتگو یوں نہ کریں, آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نامناسب الفاظ نہ بولیں. جب بیٹے نے یوں کہا تو باپ کو اور شے ملی. باپ نے سمجھا کہ شاید یہ حضور کی محبت میں, محمد کی محبت میں یہ مجھ سے اور چڑ کھائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر باپ کی محبت غالب آ جائے اور باپ کو چھوڑ دے. تو ابی وقاص نے اور زیادہ نامناسب الفاظ بولے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد نے اپنی تلوار نکالی اور ابی وقاص اپنے باپ کی گردن اڑا دی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ چاہے باپ ہو چاہے کچھ ہو, لیکن اس نے جب اپنی زبان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب بولا تو مجھے برداشت نہیں ہے. یہ ہے محب اور یہ ہے محبوب, کہ جب محب کے دل میں اپنے محبوب کی محبت بیٹا گھر کر جاتی ہے نا تو پھر اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, زمین ادھر سے ادھر ہو جائے, قیامت آ جائے, کچھ ہو جائے, لیکن محب اپنے محبوب کے ترانے گاتا ہے. آج ہمارے دل میں اللہ کی محبت کمزور پڑ چکی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو, اسی لیے کہا جاتا ہے تلاوت کرو, اسی لیے کہا جاتا ہے بھئی شرعی لباس پہنو, پینٹ شرٹ نہ پہنا کرو, اسی لیے کہا جاتا ہے داڑھی رکھو, اسی لیے کہا جاتا ہے پردہ کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, مردوں کے لیے 5 ٹخنوں سے اوپر رکھو, کہنا پڑتا ہے. لیکن جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے انہیں کہنا نہیں پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بار بار ایک ہی بات 2 دفعہ نہیں کری کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کیوں نہیں کرتے, ٹوکنا نہیں پڑا. جیسے ہی وہ فرماتے صحابہ کرام فوراً عمل شروع فرما دیتے ہیں. اسی کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے کیا فرمایا, فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. بشارت تو ایسے مسلمانوں کے لیے ہے, ایسے بندوں کے لیے ہے جو رسول اللہ کی بات کو سنتے ہیں فوراً اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں, عمل اچھے طریقے کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہدایت کی طلب لے کر آ کر بیٹھے تھے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہی عقل مندوں کی نشانی ہے. آج ہم عقل مند کیوں نہیں بن رہے؟ آج ہمیں بچہ آ کر کہتا ہے کہ جس سبق یاد نہیں ہو رہا, دعا کر دیں, دم کر دیں, وظیفہ بتا دیں. یہ کیوں دم درود سے پیچھے پڑے ہوئے بھائی؟ اللہ کا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے؟ نماز آپ کو دی گئی اللہ کی طرف سے, اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے؟ قطعاً نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی ذکر اور وظیفہ نہیں ہے. کیوں وظیفہ پوچھنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان وظیفوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. نماز کی افادیت, قرآن کی افادیت, بھئی آپ نے جو وظیفہ لینا ہے وہ وظیفہ بھی کس سے نکلا ہے؟ قرآن سے. قرآن کی آیت ہوگی نا, یا حدیث کی کوئی روایت ہوگی. تو جب یہ وہی چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں انہی میں سے آپ کو وظیفہ کیوں دیا جائے, وہی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. لیکن ہمیں ان کی افادیت نہیں پتا.
ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں یہ چیز مستحضر نہیں رہی. کیوں؟ محبت سرد پڑ چکی ہے، محبت ٹھنڈی ہو چکی ہے. آج محبت کے اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنے والے کوئی ہے ہی نہیں. میرے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لوگ آتے ہیں دم کرانے کے لیے، وظیفہ پوچھنے کے لیے، حالانکہ کوئی اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے نہیں آتا. حضرت شکوہ کرتے تھے کہ میں یہاں اتنے سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہاں پر اللہ اللہ سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، لوگ آتے ہیں وظیفہ پوچھنے کے لیے. یہ شیرہ والا مسجد جہاں حضرت امام حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے کرتے تھے. حضرت لاہوری جب لاہور میں رہا کرتے تھے، شیرہ والا گیٹ پر 18 سال حضرت نے وہاں درس قرآن دیا. تو حضرت فرماتے ہیں 18 سال ہو گئے یہاں لاہور میں رہتے ہوئے، میں نے ایک مسلمان نہیں دیکھا. عجیب بات ہے. وہاں پر لوگ جو بسنے والے تھے، قرآن ان کے پاس آ کر پڑھتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے کلمہ گو تھے، ایمان والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے. لیکن حضرت جس لیول پر بیٹھ کر اور جس مقام پر بیٹھ کر ایمان کی گفتگو کر رہے تھے، وہ ایمان کا لیول ہی کچھ اور تھا. آج ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بس 5 نمازیں پڑھ لیں بس کافی ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں ثواب و عذاب جمع خرچ کی عادت نہیں ہوتی. وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار ہوتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا انتظار ہوتا ہے، عصر پڑھتے ہیں، مغرب کا انتظار ہوتا ہے، اور مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا انتظار، عشاء پڑھ چکتے ہیں تو پھر تہجد کا انتظار. اور پھر ان نمازوں پر اکتفا نہیں، ان کو جب دیکھو کبھی صلاۃ المسجد، کبھی تحیۃ الوضو، کہیں اشراق، کہیں چاشت، کہیں اوابین، یہ نمازوں میں لگے ہوتے ہیں. کہیں صلاۃ التسبیح، جمعے کا دن ہو تو صلاۃ التسبیح. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ سے محبت ہو گئی، اور اللہ سے محبت جب ہو گئی تو پھر ان کے لیے یہ نماز لقائے یار کا بہانہ ہو جاتا. اپنے یار سے ملاقات، کب اللہ سے ملاقات ہو تو پھر ہم نماز پڑھیں. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو. اور حضرت بلال کیا کرتے؟ آپ چڑھتے، ایک انصاریہ صحابیہ خاتون تھی، ان کا گھر کی چھت تھی جہاں چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، وہاں چڑھتے اور اللہ اکبر کی صدائیں شروع ہو جاتی. ارحنی یا بلال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کے اندر حضور علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، صحابہ تلاش کر رہے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں، بیگار ہے. بیکار نہیں، بیگار. بیگار کہتے ہیں والنٹیرلی پڑھنا، کوئی کام کرنا، کوئی اس کی نہ ہمیں ثواب کی فکر نہ جزا کی فکر، بس ایک مشقت ہے جو ہم سے لی جا رہی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ اسے بیگار نہیں سمجھتے، وہ اسے لقائے یار بنا لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ان اعمال کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے دل کی زمین پر محنت کیجیے، اور انہی اعمال کے ذریعے کیجیے. اس کے علاوہ اور کوئی وظیفے نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بیان ہو جاتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کا، لیکن بات مختصر سی ہے کہ بھئی ہم نے انہی اعمال اور انہی اعمال کو بطور وظیفہ کر ہم نے اپنے دل کی زمین پر محنت کر لی ہے. اور یہ جو دل کی زمین پر محنت کی جاتی ہے، یہ اللہ والوں کے ہاں یہ اس چیز کو سبق کے طور پہ سکھایا پڑھایا جاتا ہے. یہ جو ہم بار بار بیت توبہ کرتے ہیں، بار بار ذکر کی تعلیم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تو تاکہ ہمیں اللہ سے، اس کے نبی علیہ السلام سے محبت ہو، اور ایسی محبت ہو جس کے اندر زوال نہ آئے، جس کے اندر زوال نہ آنے پائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب بیت توبہ ہے وہ تازہ کر لیتے ہیں. بیٹا ابو بکر، نماز جو ہے وہ ہونے 7 بجے. بیت توبہ وہ ہم تازہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات سے سازش نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، عدائیہ میں داخل سلسلہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف آپ کی طرف منتقل فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ طائب ہونے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی اس توبہ کو قائم رکھیں، اور توبہ کو قائم رکھنے کے لیے 5 وظائف ہیں، اس کی پابندی رکھیں۔ 5 وظیفے ہیں، ان کی پابندی رکھنے سے اللہ اس توبہ کو قائم رکھیں گے، ٹوٹنے سے بچائیں گے۔ توبہ ہم نے اللہ سے کی ہے تو اللہ ہی اس کو محفوظ کریں گے، بچائیں گے توبہ ٹوٹنے سے۔ لہذا ہم نے کرنا کیا ہے؟ بس 5 کام۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، اور اگر کوئی نماز قضا ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنا، پہلا کام۔ دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، چاہے جتنا آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے، یا تو پورا پارہ پڑھیں یا نصف، یا کم سے کم تو 1 پاؤ لازمی پڑھیں، یعنی کہ ربع لازمی پڑھا کریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت خاص اللہ کی طرف سے حکم ہے ہم سب کو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب کو جو کہ وحی کی گئی اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 2 کام تو ہوئے فرض۔ تیسرا کام ہے ہمیں شجرہ پڑھنا ہے،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت فیوزہم تک مشائخ نقشبندیہ کے نام شجرے میں لکھیں، وہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے تجھ سے محبت کی ہے، محبت کے راستے پہ چلیں، اللہ مجھے بھی محبت نصیب فرما، جس طرح تو نے ان سے محبت اور ان کو ولایت عطا کی ہے، اللہ مجھے بھی اپنی دوستی کا شرف عطا کرنا۔ تیسرا کام چوتھا کام تین تسبیحات کا ہے، پہلی تسبیح استغفار، دوسری درود شریف، اور تیسرے کلمے کی، کلمہ تمجید کی 100 مرتبہ ان تسبیحات کو صبح و شام پڑھیں۔ اور پانچواں وظیفہ اللہ کا ذکر، آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرنا، اور پھر اسی کہے ہوئے کو جو کہ آپ دل سے، دل کی زبان سے کہہ رہے ہیں، اسے خیال کے کانوں سے سننا۔ جیسے ہم کوئی خیال سنتے ہیں، خیال سوچتے ہوئے خیال کی آواز سنتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے اللہ اللہ کے خیال کو سوچنا بھی ہے کہ ہمارا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اسی کہے ہوئے کو دل ہی دل میں سنتے بھی رہنا ہے۔ کہنا ذکر کہلاتا ہے، سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں عملی مشق اس کی کرتے ہیں کہ کس طرح کیا جائے گا۔ سب حضرات مرد و خواتین اپنی اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں۔ اس کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے یکسو ہونا بہت ضروری ہے کہ تمام اطراف سے، تمام تر خیالات، تمام وسوسوں کو دل سے نکالیں۔ دل کے اندر جب تک یہ وسوسے خیالات قائم رہیں گے، اس وقت تک ہمارا دل یکسو نہیں ہوگا، ہمارے دل میں طرح طرح کی باتیں وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو دل کو ہر خیال سے پاک کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز اٹھ رہی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، گردن کو جھکا لیں۔ اللہ
والصلاة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ اللہ اللہ. زبان تو ہماری کہتی ہی رہتی ہے اللہ اللہ. زبان سے تو آواز ہم لیتے ہی رہتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ دل سے آواز آئے، دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ. کیونکہ جس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں وہ دل کی صدائیں بھی سنتا ہے. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ کہاں اٹھ رہی، کہاں دیکھ رہی. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دلوں کے اندر جو بھید ہیں، راز ہیں، پروگرام ہیں، اسکیمیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اللہ کی گرفت دل کی صداؤں پر ہے. دل سے آواز ہو اللہ. خدا بندہ مقصود ما توئی و رضائے تو. خدا بندہ مقصود ما توئی و رضائے تو. محبت و معرفت خود بدے، محبت و معرفت خود بدے. الہی مارا بدے کے بدستان خود دادئی. الہی از تو تیرا می خواہم. مؤمنا ذکر خدا بس یار گو. تاب یابی درد عالم آبرو. ذکر کن ذکر تا ترا جان استو. پاکی دل ز ذکر رحمان استو. اللہ اللہ اینچ شیریں است نام. اللہ اللہ اینچ شیریں است نام. شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے. ہر دم اللہ 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 کر. ہر حال میں اللہ 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 کر. ہر سانس میں اللہ 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 کر. اللہ 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 اللہ. خدا بندہ مقصود ماتوی و رضائی تو. محبت و معرفت خود بدے.
الہی مارا آبدے کے بدستان خود الہی استو تیرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اس ذکر کرنے کو عبادت کے زمرے میں قبول فرما یا اللہ، اور اس جیسے باقی سب اعمال جو ہم نے تیرے لیے کیے یا اللہ سب اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ بے شک ہماری وجہ سے اعمال کے اندر بھی کھوٹ ہوگا یا اللہ بس اسے معاف فرما کر قبول فرما، اور جو بھی کھوٹ باقی رہی یا اسے کھڑا کر دے یا اللہ، آئندہ ہمیں کھڑے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص سے لبریز اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ریا سے دکھلاوے سے یا اللہ دوسروں کو دکھانے کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، شرک خفی سے ہماری اصلاح فرما یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ، اپنے سے جس کو محبت ہے اس کی بھی محبت نصیب فرما، اور جس عمل کو تیری محبت ہمیں پہنچائے تیری طرف اس عمل کی بھی محبت ہمیں نصیب فرما، اور اس محبت کی برکت سے ان تمام لوگوں سے، اشخاص سے، جگہوں سے جن کی نسبت تیرے ساتھ ہو ہمیں ان سے محبت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں دین سے، دینداروں سے محبت نصیب فرما، علماء سے، صلحاء سے محبت نصیب فرما، اور اس محبت کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے رسائی نصیب فرما یا اللہ، یہ صلحاء، یہ علماء حضور کی دامن سے تو جڑے ہیں، ہم ان سے محبت کریں گے تو حضور کے دامن تک پہنچ جائیں گے یا اللہ، ہمیں حضور کا دامن تک رسائی نصیب فرما یا اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت، ان کی اطاعت اور اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی اتباع کی توفیق عطا کر، مسنون اعمال، مسنون دعائیں انہیں یاد رکھنے اور یاد اپنے مستحضر رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب یہ موقع ان کے عمل کا آئے تو اس تک اس کی عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، ہمیں مستحضر رہنے کی توفیق دے، عمل بالسنہ کی توفیق دے، بدعات سے، خرافات سے، شرکیہ رسومات سے، ہر قسم کی بری عادات سے ہماری اصلاح فرما، ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے اندھے کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دامن کو گناہوں کے تھپوں سے محفوظ فرما یا اللہ، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں قرآن کی، حدیث کی اور فقہ کی اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ، سب کو بہترین جزا عطا فرما، علم نافع نصیب فرما، نفع مند علم عطا فرما، اور جو بھی غیر نفع مند علم ہو، جس علم کے کوئی فائدہ نہیں، ان سے ہماری دامن کو محفوظ فرما یا اللہ، ان بچوں کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو اس دین کے علوم کی برکات نصیب فرما، جو وصال کر گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، ان کی درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا کر، اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو حضرات، جو خواتین یہاں تشریف لائے سب کو بہترین جزا عطا فرما، سب کی ہی دعائیں ہیں، سب کی ہی خواہشات ہیں، اللہ تو وہ اللہ ہے جو دل کی آہوں کو سن سکتا ہے، جو دل میں چھپی باتوں کو جانتا ہے، دل میں ارمان ہے، خواہشات ہیں، اللہ ان کی تکمیل فرما، اللہ ان خواہشات کو قبول فرما، ان دعاؤں کو مقبول فرما، اور اگر کوئی دعا ویسی ہی قبول نہ ہو سکے تو اس کا نعم البدل نصیب فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، ہمیں دنیا کی بھی ہر خیر دے،
آخرت کے بھی ہر خیر دے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما، جہاں کہیں مسلمان کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے ان کی داد رسی فرما، بالخصوص ہمارے اہل غزہ، اہل فلسطین، اہل سوڈان، اس میں بسنے والے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرما، بہت ہی مشکل حالات میں ہے اللہ، ان پر رحمت کی نگاہ فرما، اور ہم مسلمانوں کو بھی ان کی خبر گیری کی توفیق عطا کر یا اللہ، ان تک امداد پہنچانے کسی بھی زمرے میں یا ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر یا اللہ۔ آج تو ہمارے دل ایسے سرد ہو چکے ہیں، ایسی سرد مہری ہے کہ ہمارے دل سل بن چکے ہیں، ہمیں اپنی بھی محبت نہیں، تیری تو محبت کیا ہوتی، ہمیں اپنوں کی بھی محبت نہیں رہی، بھائی بھائی سے دست و گریباں ہے، باپ کی بیٹا نہیں مانتا، بیٹے کی باپ نہیں سنتا، ماں باپ کے درمیان آپس میں اختلافات، گھروں کے اندر ناشاکیاں، اللہ تو رحمت کی نگاہ فرما، جن کے گھر میں انبن ہے ان کو جوڑ عطا کر، جو روٹ گئے ان کو منا دے، جو ٹوٹ گئے ان کو جوڑ دے، آپس میں رشتوں کو جوڑے رکھ اللہ، کسی پر بھی یہ آزمائش نہ ڈال، کسی پر بھی ایسی آزمائشیں نہ ڈال، سب کو یا اللہ رحمت نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما، اس کو آباد رکھنے والوں کو، بچوں کو، منتظمین کو، اساتذہ کو، سب کو بھی آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، اور رہتی دنیا تک ان کو آباد اور شاد فرما، خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔